بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اپنے بھائی عزیزم عمر رشید صاحب کی دعوت پر برادر مولانا محمد الیاس صاحب کہ ہاں اپنے عزیز اور فاضل دوست مولانا خرم شیخ خاص صاحب کی رفاقت میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے فورسبرگ میں جمعے کے اجتماع میں گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے. یہاں آ کر اور اپنے کلمہ کو مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا دین اللہ نے دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا. اور یہی وہ آخری دین ہے جس میں قیامت تک باقی رہنا. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. حق اگر ملے گا تو وہ یہیں سے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کی لائی ہوئی کتاب میں سے، ان کی دی ہوئی تعلیمات میں سے، ان کی دی ہوئی شریعت میں سے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے لیے جگہوں کو منتخب کر دیں کہ اس جگہ حق ہوگا، اس جگہ باطل ہوگا، اس جگہ سچ ہوگا، اس جگہ جھوٹ ہوگا، اس جگہ صحیح ہوگا، اس جگہ غلط ہوگا. نہیں، یہ ایک آزمائش ہے. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، غلط اور صحیح ساتھ ساتھ ایک ہی علاقے میں اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے، دیندار بھی ملیں گے، بے دین بھی ملیں گے، مذہب حق والے بھی ہوں گے، مذہب باطل والے بھی ہوں گے. اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس باطل میں سے، اس غلط ماحول میں سے کون حق اور سچ کو اپنا کرتا. مگر نہ وہ کر سکتا تھا. مجمعین اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سب کو نمازی بنا دے، دنیا بھر کے لوگوں کو مسلمان بنا دے، سب اس کے سامنے سجدہ کریں. لیکن مجھے چاہتا ہے کہ مجھے نہ دیکھ کر میں اپنے آپ کو پردہ غیب میں رکھتا ہوں، پھر مجھے کون مانوں. اگر وہ سامنے آ جاتا ساری دنیا کلمہ پڑھ لیتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نور کے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے. اس کی تجلیات ان نور کے پردوں میں روکی ہوئی ہیں. اگر اللہ ان پردوں کو ہٹا دے تو جہاں جہاں اس کے نور کی تجلی پڑے وہ چیز جل کے راہ ہو جائے. اس نے آپ کو چھپایا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے. اللہ نام ہے ایسی قدرت کا جس کو ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ نام ہے ایسی بادشاہت کا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس نے ہم سے کتنی بار کہلایا اللہ اکبر، کہلایا کہ نماز کا اعلان کرنا ہے. کہا جا سکتا ہے بھائیو لوگوں مسلمانوں آؤ نماز پڑھ لو. نہیں، مؤذن پہلا لفظ کیا بولتا ہے؟ بول دیجیے آپ کیا
سمجھتا ہے اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے. اکبر بالکل نہیں صحیح, سپر سب سے بڑا ہے. مسجد میں آگے داخل ہوئے, سنتیں پڑھنی ہیں, کیا کہا اللہ اکبر, رکوع کیا اللہ اکبر, سنتیں پڑھ لی, ہر حرکت میں اللہ اکبر ہے, سنتیں پڑھ لی. اب لوگ بیٹھے ہیں, اب نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں, اب صفیں بنانی ہے, اب کیا کہوایا اللہ اکبر, اقامت ہوگی, تکبیر ہوگی, امام صاحب نے نماز شروع کرنی ہے, اس نے کیا کہا اللہ اکبر. کوئی کام کرنا ہے, اس نے کتنی مرتبہ ہماری زبانوں سے کہوایا ہے, کہو نا کہ میں سب سے بڑا ہوں. اس بڑے نے بندوں کو, نبیوں کو بھیجا, اور وہ اتنا بڑا ہے, اس نے ایک جنت بنائی ہے. خدا کی قسم ہے, ایسی جگہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ معراج کی رات اللہ نے جنت میں حضور کو پہنچایا, جہاں جنت ہے وہاں حضور تھے, اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں سن 10 ہجری میں سورج گہر لگا ہے, اس وقت میں اللہ جنت کو اٹھا کے حضور کے سامنے لے کے آیا. حضور فرماتے میں جنت کو دیکھا, لم ارى منظرا قط احسن منه, میں نے زندگی میں جتنے مناظر دیکھے ہیں جنت سے حسین منظر میں نے دیکھے. بنایا اللہ بہت بڑا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ایک مخلوق پیدا کروں, یہ انسان اور یہ جن, یہ میری بات مانے, میں ان کو نظر نہ ہوں, ان پہ اپنا خدا مل جاتا ہے, لیکن اس کا کھانا تیار کرنا پڑتا ہے. میں کہا کرتا ہوں شیر جنگل کا بادشاہ ہے, لیکن کھاتا کچا بولتا ہے. اس کے لاڈ ہیں, کبھی باربیکیو کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر, اس میں سونے کے مقدار ڈالے ہیں. شیر جنگل کا بادشاہ ہے, ننگی زمین پر ہی سوتا ہے, کوئی بستر نہیں, کوئی بیڈ روم نہیں, کوئی ایسی نہیں, کچھ نہیں ہے. کسی نے لکھا تھا انسان کی زندگی کے طور طوار سے پتہ چلتا ہے کہ اس یہاں کا نہیں ہے, یہ کہیں سے آیا ہے, اسے کہیں جانا ہے. یہاں اس وقت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے جیسے دوسری مخلوقوں کو اپنا سب کچھ تیار ملتا ہے, انسان وہاں جانا چاہتا ہے جہاں اس کو سب کچھ تیار ملے. تو جنت, تو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اپنی ماننے پر, اور اللہ نے ایسا حکم نہیں دیتا کہ بندے کے لیے مشکل ہو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیا ہے جو اس کا حکم پورا کر دیجیے. پھر وہ کہتا ہے تم میرے پاس آؤ گے, ثم الینا مرجعکم, آنا ہے تم نے میرے پاس, تم مانو یا نہ مانو, تمہارا یقین ہو یا نہ ہو, تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے, آنا میرے پاس ہی ہے. پھر میں تمہیں ایسی جنت دوں گا, جنت کی نعمتیں دوں گا, اور وہاں میں تمہیں اور جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز بھی دوں گا جو میری صفت ہے, میرا وصف ہے. وہ کیا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو میرے بندے دنیا کی زندگی میرے حکموں کے مطابق گزار کیا, میں تجھے یہ صفت دوں گا, جنت دوں گا, جو تو چاہے گا ہوگا. یہاں بندے کی نہیں چلتی, کتنا مال آ جائے, کتنی دولت آ جائے, کتنے اسباب آ جائے, کیا اس کی ہر خواہش پوری ہوتی؟ یہ ٹینشن, یہ ڈپریشن, یہ پریشانی, یہ نہیں چلتی ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تیری وہاں چلے گی جہاں تو اپنے اوپر نہیں چلا کے آئے گا. اس کے لیے اس نے خود آنا مناسب نہیں سمجھا. ماکان بشر نہیں یکلمہ اللہ, کسی بشر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے اللہ اس سے بات کرے. وہ نبیوں کو بھیجتا ہے, پھر نبی آگے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. سب سے آخر میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے امت کو, انسانیت کو پیغام پہنچایا ہے. خدا کی قسم پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ مکہ میں رہے ہیں, مدینہ میں رہے ہیں, نبوت ملنے کے بعد کوئی لمبے چوڑے سفر نہیں کیا آپ نے, قریبی سفر کیے, مدینے سے مکے چلے گئے,
مکے سے مدینے چلے گئے، خیبر چلے گئے، تبوک چلے گئے بس، لیکن آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں پہنچا ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس بھی ہے، ہر بڑے اعظم میں ہے، ایشیا میں ہے، افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ کے نبی کا یہ کلمہ پوری دنیا پہ غالب آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا لایا ہوا کلمہ ہر کچے اور ہر پکے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، خدا کی قسم، خوش نصیب ہے وہ انسان جس سے اللہ نے کلمہ عطا کیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے یقین کے ساتھ، ایک حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے ہمیں کلمہ عطا کیا، حضور کی غلامی عطا کی ہے، حضور کے ساتھ نسبت عطا کی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا ہے، اور ایسا حسین طریقہ ہے حضور کا، یورپ والے نہیں کہہ سکتے وہ تو نبی عربی تھا، ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہم وہ طریقہ فالو نہیں کر سکتے، افریقہ والے نہیں کہہ سکتے، امریکہ والے نہیں کہہ سکتے، ایشیا والے نہیں کہہ سکتے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا انسان قیامت تک کے لیے حضور کے طریقوں کو اپنا سکتا ہے۔ اور یہی ہے دین، یہی ہے شریعت، حکم اللہ کا ہو، بجا لانے کا طریقہ حضور کا ہو، بس یہی چاہتا ہے مسلمان اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اگر محبت سچی ہو نا تو وہ طریقہ خود ہی بتا دے گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے محبت کے بغیر، اور بیرون محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ بس میرے دوستو یہ عزم کیجئے، اس طرح سے ایمان کا شکر ادا کیجئے، اس طرح کلمے کی دولت کا حق ادا کیجئے، یہ عزم کیجئے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں حضور کے طریقے لائیں گے۔ چلے کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، مشکل تو نہیں ہے، بہرحال جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر محبت میں مشکل آسان کا سوال نہیں ہوتا۔ محبوب بلائے میرے پاس آؤ، دور کا سفر ہو، کٹھن سفر ہو، تو آدمی نہیں کہتا میں نہیں آ سکتا، ویری سوری، پرابلم نہیں، وہ کہتا ہے مجھے محبوب نے بلایا ہے۔ بہرحال چلیے، اگر مان دیا جائے کچھ سنتیں مشکل ہیں، کچھ دین کے طریقے بھاری ہیں، تو میرے بھائی آسان طریقے بھی تو وہیں سے اسٹارٹ کیجیے۔ حضور نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، ہم کیوں دیکھیں دوسروں کو جب ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے دوسروں کو دیکھنے کی۔ حضور نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، غم کے دن سے گزرنے کا طریقہ سکھایا ہے، خوشی کے مراحل سے گزرنے کا طریقہ سکھایا، کھانا کھانے کا اور بیت الخلا تک جانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج سے عزم کیجئے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں حضور کے طریقوں کو لائیں گے۔ پانی پیتے ہیں، دس گلاس دے دیں گے، کیا مشکل ہے؟